وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاۃ صدر بزم جگر گوشہ حضرت شیخ الحدیث صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق عزت مآب جناب صاحبزادہ قاضی معین الحق حقانی صاحب زیدہ اقبالہ میزبان محفل خطیب آل سنت کے سٹیج کے ہر دل عزیز عالم دین برادر مکرم علامہ فیض رسول فیض صاحب زیدہ حیاتہ خطیب مرکز آل سنت حاضہ صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق انتہائی با اخلاق اور باعزت شخصیت جناب حافظ محمد عباس احمد صاحب امام و مدرس مرکز آل سنت حاضہ جلیل المرتبت قابل عزت قابل قدر وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت ثنا خانان شیریں لسان اور قابل عزت قابل قدر انتظامیہ مسجد و جملہ شرکاء محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 22 ستمبر 2023 بروز جمعۃ المبارک ہم یہاں مرکز آل سنت جامع مسجد حنفیہ محلہ حکمداد راولپنڈی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر منعقد ہونے والی عظیم و شان جلیل المرتبت اور قابل عزت اجتماع میں شریک ہے اور آج کی اس مبارک اور باعزت نشست میں میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارہ سے
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 68 69 70 71 اور 72 کو تلاوت کیا ہے، اور ایک سال قبل جب گزشتہ سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مہینے میں حافظ عباس صاحب نے اپنی مسجد کی انتظامیہ کی مشاورت سے مجھے اس محفل کی دعوت پیش کی، تو انہوں نے اس وقت سے لے کر اب تک بڑے تسلسل اور تواتر کے ساتھ مجھے اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے کہا جس موضوع سے متعلقہ آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ قرآن مجید کے اس پیراگراف کو آج کی اس معزز نشست کے ذریعے سمجھ لیا تو میں یہ بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی لبادے میں کوئی ڈاکو آپ کے خرمن ایمان کو بھسم نہیں کر سکے گا۔ بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور بات کو اپنے من کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جن حالات سے آج ہم یعنی امت مسلمہ اور بالخصوص عالیان پاکستان گزر رہے ہیں، اس تمام تر عجیب و غریب صورتحال اور اس کرب اور اس ابتلا کی بنیادی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کا منقطع ہونا ہے۔ حضور اعظم و اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بحیثیت مسلمان جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہمارا تعلق نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ بالعموم اور عالیان پاکستان بالخصوص ذلت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عالم یہود نے اور عالم نصارہ نے اور عالم قادیانیت نے بڑی تکنیک اور بڑی گہری چالوں کے ساتھ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور سے کمزور کرنے کے لیے مذہب کے روپ میں ایسے لوگ ہمارے اندر اتارے ہیں جن کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس امت کے نوجوانوں کے ذہن کے اندر ایسا انتشار پیدا کر دیں کہ ان کی سوچوں کے اندر رسول اللہ سے محبت ختم نہ بھی ہو تو وہ اس کا دیا ماند پڑ جائے، اس کے بعد یہ امت نماز پڑھے یا حج پڑھے عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جب حضور سے تعلق کمزور ہو جائے یا شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھے یا 40 لاکھ افراد سال کے بعد کعبۃ اللہ میں حج کریں، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان کی جس دولت سے ہمیشہ عالم کفر پریشان رہا اور پریشان ہے اس دولت کو عشق رسول کہتے ہیں۔
ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال نے کہا تھا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی اقبال کہتا ہے یہ جو آسمان کا تمبو کھڑا ہے یہ رسول اللہ کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے، اور اس ہستی کے اندر جو کائنات کی سانسیں چل رہی ہے یہ مصطفیٰ کی سانسوں کی بدولت چل رہی ہے۔ اقبال زمانہ شناس بھی تھا اور خدا شناس بھی تھا، وہ کوئی لنڈے کا انگریز نہیں تھا۔ واہ واہ۔ اس نے پورا یورپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن پورا یورپ دیکھنے کے باوجود وہ یورپ پرست نہیں ہوا۔ اس نے بر صغیر واپس آ کر ایک ہی بات کی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج جس سوسائٹی میں میں اور آپ رہتے ہیں، جس معاشرے کا میں اور آپ حصہ ہیں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں بہت تاریکیاں ہیں، بہت اندھیرے ہیں۔ جب ہم نے رب العالمین سے سوال کیا کہ ان اندھیروں کے کافور ہونے کا کوئی طریقہ بتلائیے، تو قدرت کی طرف سے بھی یہی آواز آئی کہ اگر ان اندھیروں کو کافور کرنا چاہتے ہو تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بڑے بڑے بہروپیے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر امت محمد کے جوانوں سے عشق رسول کی نعمت چھین رہے ہیں۔ میں آگے چل کے ضرورت پڑی تو نام بھی لے لوں گا۔ بڑے بڑے بہروپیے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تحریف کرتے ہیں، احادیث رسول کو اپنی مرضی کا مفہوم اور معانی پہناتے ہیں، اور امت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا غضب اور ایسا ستم بھرتے ہیں کہ جب تک خدا کی مہربانی نہ ہو ان کے ذہن سے صفائی نہیں ہو سکتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ منبر رسول پہ بیٹھنے والا ہر عالم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے امت کے نوجوانوں کو اس نعمت اور اس دولت سے آگاہی بخشے جس دولت اور جس نعمت کے ہوتے ہوئے عالم کفر ہر دور میں کانپتا رہا اور آج بھی اسے خطرہ ہے۔ اس نعمت کو عشق محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس پیراگراف کو ہم نے ابھی تلاوت کیا، یہ قرآن کا پہلا پارہ ہے اور قرآن کی دوسری سورہ ہے سورہ البقرہ۔ البقرہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے۔ اب لازمی بات ہے قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں، کوئی یہ اخبار جہاں تو نہیں، یہ کوئی اخباری تراشا تو نہیں، کہ یہ محض کہانیاں سنائے گا اور آپ اور میں ریلیکس ہو جائیں گے اور بات ختم۔ یہ ایک مکمل نظام ہدایت ہے
آخر اس قرآن نے یہاں پر کسی گائے کی بات کی ہے تو اس گائے میں کوئی خاص وجہ ہوگی. کیا کہنا مرحبا مرحبا. یہ بات قرآن کر رہا ہے نا, تو کوئی خاص بات ہوگی نا, تو قرآن نے یہ بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے. آپ کی قوم کے اندر, آپ کی قوم کے لوگوں نے لڑائی ہوئی ان کے درمیان, اور چچا زاد بھائی نے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا. لاش اٹھا کر وہاں پھینک دی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے رہتے تھے. اب جب لاش وہاں سے ملی تو قتل کرنے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں پر الزام لگا دیا کہ یہ آپ کے لوگوں نے قتل کی ہے. اور جب نبی والوں پر جھوٹا الزام لگے نا تو پھر نبی کو صفائی دلوانا آتی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں پر قتل کا الزام آیا تو وہ گئے, کبھی ایک دروازے پر, کبھی ایک دروازے پر, کبھی دوسرے دروازے پر, کبھی تیسرے دروازے پر, کبھی چیئرمین کے دروازے پر, کبھی نمبردار کے دروازے پر, کبھی ایم ایل اے کے دروازے پر, کبھی ایم این اے کے دروازے پر, کبھی ایم پی اے کے دروازے پر. لیکن جس دروازے پہ جاتے ہیں آگے سے دروازہ بند ملتا ہے, کیونکہ کھلا دروازہ تو قیامت تک صرف نبی کا ہے نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ قوم آئی ایم ایف سے مانگ لیتی ہے لیکن نبی سے نہیں مانگتی. یہ علیحدہ بات ہے. اللہ کیا کہ اس قوم کا اور اس قوم کے حکمرانوں کا المیہ یہ ہے, یہ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے دروازے سے مانگنا سیکھا ہی نہیں ہے, یا انہیں سکھایا گیا ہی نہیں ہے. تمام دروازے پھرنے کے بعد جب کسی دروازے سے کوئی دستگیری نہیں ہوئی تو آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر, حضور وہ جو فلاں قتل ہوا ہے وہ الزام ہمارے اوپر آ گیا. بیٹا آپ نے قتل کیا ہوگا تب الزام آیا ہے. نہیں حضور ہم نے قتل نہیں کیا. سچ کہہ رہے ہو قتل نہیں کیا؟ جی سچ کہہ رہے ہیں. آپ تو نبی ہیں نا, آپ تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رہتا ہے, پوچھ لیجئے ہم قاتل نہیں ہیں. لیکن اب آزمائش شروع ہے کہ تم نبی کے دروازے پہ آئے ہو, اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو پھر ایک گائے تلاش کرو. اس گائے کی قرآن نے کیفیت بیان کی کہ اس گائے میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے, وہ میں پڑھنے لگا ہوں. اس کمال کی گائے تلاش کرو, اسے ذبح کرو, ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بناؤ, اور ایک بوٹی اٹھا کر جب ہم مردے کو لگائیں گے وہ خود زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے نا کہ علماء ڈیلیور کچھ نہیں کرتے, تو میں ڈیلیوری کر رہا ہوں. میں یہ ڈیلیوری کر رہا ہوں. یہ موتی کے پھٹے پہ بیٹھ کے, تندور پہ کھڑے ہو کے, دھوبی کی دکان پہ کھڑے ہو کے, یا ہوٹل پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. لیکن اب ان باتوں کو سمجھیے کہ ان کے اندر ہدایت کا کیا سامان موجود ہے. اب جس گائے کو تلاش کرنا ہے یہ گائے ہی ہے, جانور ہی ہے یہ. لیکن اس گائے کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ ایک ایسے بابے کی گائے ہے جو بڑی شے ہے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بڑی شے ہے، ہائے ہائے ہائے، کہ شے ہی کوئی نہیں، صحیح بڑی شے، یہ بہت بڑی شے ہے۔ یہ گائے ایسے بابے کی ہے جو بڑی شے ہے۔ اگر اللہ کے ولی کوئی شے نہیں، بابے شے ہی کوئی نہیں، تو پھر نبی اس گائے کی تلاش میں اپنی امت کو کیوں بھگا رہا ہے؟ نہیں پنکھا نکلانا، ادھر ہے صالحین صاحب، ادھر ہے۔ اب یہاں قابل غور بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے، اور قابل فہم اور قابل ادراک بات یہ ہے کہ یہ جس گائے کی تلاش میں، جس گائے کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جا رہی ہے، یہ گائے ایک ولی کی ہے۔ کیا بات ہے، ایک ولی کی۔ اس ولی نے اپنے وصال سے پہلے ایک بیٹا چھوڑا تھا، ایک بیوہ چھوڑی تھی۔ بیٹا چھوٹا تھا، بیوہ بڑھیا تھی۔ اس نے یہ گائے کی بچیا جنگل میں چھوڑی اور کہا یا اللہ میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اس کی نگرانی اور رکھوالی کرنا، جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا اسے لے جائے گا۔ یہ قرآن ہے حضرت، یہ قرآن ہے، میں ہیر رانجھا نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے۔ جس وقت یہ بچہ جوان ہو گیا، اب چونکہ ولی نے اس گائے کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اب اس کی پرورش اور اس کی نگرانی پروردگار نے کی۔ ادھر گائے کی بچیا جوان ہوئی، ادھر ولی کا بیٹا بالغ ہوا، تو وہ اپنی گائے کی تلاش میں جنگل گیا اور اپنی گائے کو ڈھونڈ کر لایا۔ اب یہ وہ گائے ہے جس نے ولی کے گھر میں پرورش پائی، پھر خدا کی نگرانی میں پرورش پائی، پھر ولی کا بیٹا جوان ہوا تو اسے گھر لے کے آیا۔ آج اس گائے کی تلاش میں قوم جا رہی ہے، اور اس گائے کے گوشت کی ایک بوٹی کا کمال یہ ہے کہ اس سے مردہ زندہ کر کے قاتل معلوم کیا جائے گا۔ تم نے غیروں سے سنا، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم وہ عقیدہ لے کے نہیں آئے جس کی 100 سال کے بعد کتر بیمت کرنی پڑتی ہے، جسے 60 سال گزرنے کے بعد جسے پھر تراشنا خراشنا پڑتا ہے۔ ہم وہ عقیدہ لے کے آئے ہیں جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے دیا، صدیق اکبر نے اپنایا، مصطفیٰ نے دیا، فاروق اعظم نے اپنایا، مصطفیٰ نے دیا، عثمان و حیدر نے اپنایا، مصطفیٰ نے دیا، طلحہ و زبیر نے اپنایا، مصطفیٰ نے دیا، عائشہ ام حبیبہ نے اپنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو ماہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دور اپنے براہین کی
تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں وہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کوئی شے نہیں بابے، اگر یہ کوئی شے نہیں بابے، تو اس کی گائے کی تلاش میں گائے خریدنے کے لیے نبی اپنی امت کیوں بھیج رہا ہے؟ اور اگر یہ بابے کوئی شے نہیں، تو پھر میرا سوال ہے، نبی وہ شخصیت ہوتی ہے، وہ معصوم کردار ہوتا ہے جس کا جبرائیل سے رابطہ ہوتا ہے اور جبرائیل کے ذریعے خدا سے رابطہ ہوتا ہے، وہ تو ویسے بھی جان کر جبرائیل سے پوچھ کے بتا سکتا ہے۔ اتنا تردد کروانے کا مقصد بابے کی شخصیت بتانا ہے کہ جن کے ڈنگر اتنے کمال کے ہیں وہ خود کتنے کمال کے ہوں گے۔ کہ شاہی کوئی نہیں، صحیح بات، کیا کہتے قوم نے نبی سے سوال، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ یہ پڑھا ہے قرآن۔ اب یہاں میرے سامنے جو ترجمہ حافظ عباس صاحب نے رکھ دیا ہے، اب جن صاحب کا یہ ترجمہ ہے، انہوں نے یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک نبی نے ان سے کہا کہ بیل ذبح کرو۔ اب بقرہ کا معنی بیل پتہ نہیں کب سے ہو گیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ بقرہ بیل کو نہیں کہتے، گائے کو کہتے ہیں، لیکن جن حضرت کا ترجمہ انہوں نے رکھ دیا، بس پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين۔ اچھا، واو اور اس پہ غور کرو جہاں سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس بمانا اس کو رہے، اور میرے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں۔ اگر ماضی حضور سے پوشیدہ ہے تو اللہ یاد کیوں کروا رہا ہے؟ اگر ماضی حضور سے پوشیدہ ہے، حضور کچھ نہیں جانتے ماضی اور مستقبل کے بارے میں، تو پھر اللہ نے اس بمانا اذکر کہ میرے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں۔ موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، حضور واہ، کیا بات، آپ کی یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے، تحقیق اخبار کے ذریعے نہیں ہوگی، تحقیق سوشل میڈیا پہ فیس بک چلانے سے نہیں ہوگی، تحقیق اس طرح نہیں ہوگی۔ آپ قرآن پڑھیے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے حضور قاضی صاحب، کیا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ تحقیق ہوگی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان جوانوں کے ذہنوں پہ میں دستک دینا چاہتا ہوں، تحقیق کیجئے نا، قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی ہے۔ نہ قرآن سے کچھ پایا، نہ اہل بیت سے کچھ پایا۔ میں تمہارے
درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور اہل بیت میں مولا علی فرماتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو راستہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے یا چلنے کے لیے ہوتا ہے؟ راستہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے یا چلنے کے لیے ہوتا ہے؟ چلنے کے لیے راستہ ہوتا ہے نا، چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر مولا علی تو فرما رہے ہیں کہ اپنی پرواز اتنی بلند کر ہمارے ساتھ جڑ کے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھائیے۔ صدیاں بیت گئی حضرت، اس گائے کو اللہ نے دوام دے دیا جس گائے کو ایک ولی نے اللہ کے سپرد کیا تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہو گیا نا کہ ولایت وہ عظیم جور ہے کہ اللہ ان کے ڈنگروں کو نہیں مرنے دیتا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کو اللہ کیسے ذلیل فرمائے گا۔ بیٹا 8x8 کے کمرے کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا اور ہوتا ہے، اجتماع میں بات کرنا اور ہوتا ہے۔ 8x8 کے کمرے میں ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ لوڈ کر کے ویوز بڑھا کر فالوئنگ بڑھا کر پیسے کمانا اور ہوتا ہے، مجمع میں بیٹھ کے بات کرنا اور ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث رسول اللہ نے کیوں بیان فرمائی جو حدیث قدسی ہے کہ یتقرب الی بالنوافل، بندہ نوافل اور عبادت زیادہ کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا کہ وہ چلتا ہے تو وہ میرا چلنا ہوتا ہے، مطلب وہ میری بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ اس کا دیکھنا مطلب میرا دیکھنا ہوتا ہے، وہ غلط نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا بولنا مطلب میرا بولنا ہوتا ہے، وہ غلط نہیں بول سکتا۔ اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہوتا ہے، وہ غلط نہیں پکڑ سکتا۔ اگر باب شے کوئی نہیں، اگر یہ باب شے کوئی نہیں، ولیوں کا مذاق اڑانا، صحابہ کا مذاق اڑانا، اہل بیت کا مذاق اڑانا، اگر یہ باب شے کوئی نہیں تو پھر روزانہ نماز میں کیوں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا؟ آگے پروردگار نے کیا کہا؟ سیدھے راستے کا متمنی ہے تو یوں کہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ المستقیم، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بولو نہیں، سبحان اللہ نہیں، بتاؤ مجھے آپ کہاں کھڑے ہیں جس وقت آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم؟ نماز میں کھڑے ہیں، وضو میں ہیں، پاک لباس ہے، جسم پاک ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، تکبیر تحریمہ کہہ چکے ہیں، ہاتھ باندھ چکے ہیں، اللہ کی حمد کر چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت بھی اس کی، مدد بھی اس سے، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا کا کیا مطلب ہے؟ آپ مسجد تک پہنچ گئے تو یہ غلط راستہ ہے۔
ہمیں سیدھا رستہ چلا؟ میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے، مجھے سمجھا دیں۔ کبھی نہ سمجھنا کہ میری بات حرف آخر ہے، کوئی حرف آخر نہیں، کوئی حرف آخر نہیں میری بات، مجھے سمجھا دیں۔ جب آپ نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی اس سے، عبادت بھی اس کی، تو پھر میرا سوال ہے نا، پھر اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ چلا، پھر رستہ رہ کون سا گیا ہے؟ مانگ رہے ہیں، اب بھی حضرت سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، کعبے میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، نجف اشرف میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، کربلا معلیٰ میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، بغداد میں غوث پاک کے قدموں میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، محلہ حکمداد کی حنفیہ مسجد میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، لاہور کی بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، لاہور کی وزیر خان مسجد میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا، اسلام آباد کی بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی سیدھا رستہ چلا۔ بھائی ابھی تک تجھے نہیں ملا سیدھا رستہ؟ اور رستہ مانگا اس سے، رستہ مانگا اس سے، اور اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ محلہ حکمداد کی حنفیہ مسجد والی گلی سے بیٹھ دو کھبے کو نکل جا، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اس نے کہا یوں کہے انعمت علیہم، اور کہے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پہ انعام فرمایا ان میں اللہ کی اولاد کوئی نہیں، جن پہ انعام فرمایا ان میں اللہ کا ددیال کوئی نہیں، جن پر انعام فرمایا ان میں اللہ کا ننیال کوئی نہیں، جن پہ انعام فرمایا ان میں اللہ کا سسرال کوئی نہیں، جن پہ انعام فرمایا ان میں اللہ کا رشتہ دار کوئی نہیں، اور انعمت علیہم بندے ہیں، بندے۔ خدا کے ننیال بدیال اور سسرال نہیں ہے، بندے ہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ انعمت علیہم بندے ہیں، اور ان بندوں کا اللہ نے ذکر کیا سورۃ نساء میں کہ ان کی 4 جماعتیں ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جن پر میں نے انعام کیا ان میں پہلی جماعت من النبیین، اللہ نہیں، من النبیین، نبی سارے کون ہیں؟ بندے، بندے سارے نبی، والصدیقین، ان میں بھی اللہ کوئی نہیں، سارے صدیق کون ہیں؟ بندے، والشہداء، ان میں بھی اللہ کوئی نہیں، سارے کون ہیں؟ بندے، والصالحین، ان میں بھی اللہ کوئی نہیں، سارے کون ہیں؟ بندے۔ رب العالمین ان بندوں کے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا یہ تمہارے حسین رفیق ہے۔ کہ شاہی کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بات دور چلی جائے گی میں واپس آتا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب پہ راضی ہو جا اور تیرا رب تجھ پہ راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ شے کوئی نہیں تھی اللہ بندے نال کو شامل فرما لیا۔ شے کوئی نہیں نا، شے کوئی نہیں۔ اچھا قیامت کا دن ہوگا، بندہ ایک اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ کہے گا نا مجھے بھوک لگی تھی تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو اللہ ہے، تو کیسے بیمار ہوا تھا؟ تجھے کیسی بھوک لگی تھی؟ کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کر لیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب شے کوئی نہیں تو حشر میں رب یہ کیوں بات کر رہا ہے؟ 8x8 کے کمرے میں بیٹھ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنا اور دولت کمانی یوٹیوب چینلز کے ذریعے، یہ اور ہوتا ہے۔ ہماری طرح باہر نکل کر بات کرو، باہر نکل کر بات کرو، گھر میں بیٹھ کر بات کرنا نہیں، باہر نکل کر بات کیجئے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، جلدی جلدی سماعت کیجئے، سبحان اللہ کہے اور سبحان اللہ بول کے میں قرآن پڑھواؤں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے خریدو اور اسے ذبح کرو۔ آگے سے کہنے لگے قالوا اتتخذنا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اتتخذنا ہزوا۔ نبی بولا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ کہا مذاق کرنا جیلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، دلو خوشی ہوئی آج سونا سون چلا رہے ہو، پرانا تعلق نبھا رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ ایک ہی کیڑا سپارہ ہے؟